گواہ دی ہم نے معراج جو افلاس سے پائی تھی، ثریا سے ہمیں آسمان نے زمین پہ دے مارا۔ ناظرین محترم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے یہ شعر اسلام کے تابناک ماضی کے تناظر میں لکھا تھا، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب مسلمان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے اور ان کی پوری دنیا میں حکمرانی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کا سکہ پوری دنیا میں رائج تھا اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو کرتے بھی تھے۔ مسلمانوں کی یہ حکمرانی دوسرے خلفاء راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو کر مغلیہ سلطنت تک آتی ہے۔ ان تمام ادوار میں مسلمانوں کو ایسے عظیم حکمران ملے کہ جن کے کارناموں کی وجہ سے وہ آج تک تاریخ میں رقم کر دیے گئے ہیں اور آج بھی مسلمان ان پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس حکمرانی کا اثر راز ان کی حکومت میں رہ کر عدل و انصاف کا وہ تقاضا پورا کرنا تھا جو کہ شاید کسی اور کے لیے کرنا ناممکن ہو۔ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں قطب الدین ایبک پر کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ جو سزا ایک ماں مجھے دے گی وہ میں قبول کروں گا۔ آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین محترم، قطب الدین ایبک ایک دن شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گھائل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ نوجوان ان کے تیر سے گھائل ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی ایک گاؤں میں رہتا ہے اور وہ ایک بوڑھی ماں کا اکلوتا لڑکا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر ان کو بیچتا اور پھر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس ہلاک ہونے والے لڑکے کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے کہا۔ قطب الدین ایبک نے قاضی کے سامنے اقبال جرم کیا اور اپنے خلاف آزادی کے ساتھ مقدمہ چلانے کی آزادی بھی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم جو سزا دینا چاہو قطب الدین ایبک کو وہی سزا دی جائے گی۔ یہ الفاظ سننے کے بعد بوڑھی ماں نے ایسا جواب دیا کہ جس کے بعد یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں رقم کر دیے گئے۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اس جواب کو سننے کے بعد قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا، اگر تم عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھاتے تو میں تمہیں سزائے موت دے دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنے کمر سے خنجر نکالا اور قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم میری بادشاہت کے ڈر سے مجھے معاف کر دیتے تو اس خنجر کے ساتھ میں تمہاری موت کر دیتا۔ ناظرین محترم، یہ ایسے الفاظ تھے کہ جو اس کے بعد ہمیں کسی حکمران کی طرف سے دیکھنے کو نہ مل سکے۔ یہ تھے مسلمانوں کے ماضی میں رہنے والے ایسے حکمران جن کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا رہا، لیکن آج بالی ووڈ ان تمام مسلم ہیروز کو اپنی فلموں میں ویلن دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، میری آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے ادوار کا بھی جائزہ لیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کیا ہمارے حکمران قطب الدین ایبک کی طرح مثالی ہیں یا نہیں۔ کیا وہ اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔